شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ رمضان 23 رمضان المبارک۔ وضو درست کیجیے۔ وضو کو اطمینان کے ساتھ اور سنت کے مطابق آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا بھی بہت فضیلت کا عمل ہے، جس پر احادیث میں بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق آداب و سنن کے اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کا میل کچیل اور باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی، بلکہ وہ شخص گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ کامل وضو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن نورانی ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ تشریح: وضو کا اثر اس دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی صفائی ہو جاتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں وضو کا ایک عجیب و غریب اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ وضو کرنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں خوب روشن اور چمکدار ہوں گے، اور یہ ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ لہذا وضو ہمیشہ تمام سنتوں اور آداب کے ساتھ کیا جائے۔ وضو کا صحیح طریقہ اچھی طرح سیکھ کر اس کے مطابق وضو کیا جائے۔ وضو میں پانی کا اسراف نہ کرنا۔ وضو جس وقت کریں، جس مقام پر کریں، چاہے جاری پانی یا حوض سے کرے یا نل یا لوٹے سے کرے، مسواک سمیت تمام آداب کے ساتھ کریں۔ خاص طور سے اس بات کا خیال رکھے کہ پانی کا اسراف نہ ہونے پائے۔ اب غفلت یا لا علمی یا تسلی یا صفائی کے بہانے جو بے تحاشا پانی ضائع کیا جاتا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ کم از کم 4-5 گنا ضرورت سے زیادہ صرف ہوتا ہے۔ خود بھی تجربہ کر کے دیکھیے، شاید یہی بات احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہو کہ عادت کے مطابق وضو کرے اور مائع مستعمل، یعنی جو پانی ہم وضو میں استعمال کر رہے ہیں اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، مائع مستعمل برتن میں جمع کر لے، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس قدر پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا ملفوظ ہے کہ اسراف ماء یعنی پانی کا اسراف کرنے سے باطن یعنی دل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ نہر جاری سے بھی وضو کرو تو بھی پانی میں اسراف کرنے سے بچو۔ حالانکہ ندی بہہ رہی ہے، وہاں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی۔ لہٰذا وضو کرنے کے وقت بہت احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرے، مستقل نل کھلا نہ چھوڑ دے، نل بند کر کے اعضاء کو ملے۔ نمازی کا دستی رومال خشک کرنے کے لیے اپنے سامنے بچھانا۔ نمازی کا وہ دستی رومال جو وضو یا کھانے کے بعد ہاتھ منہ پوچھنے کے علاوہ پسینہ اور ناک صاف کرنے وغیرہ کے مقاصد میں استعمال شدہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جبکہ وہ اس کی پیشی میں ہوتا ہے، اپنے سامنے خشک کرنے کے لیے بچھانا انتہائی بے ادبی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے بعض مرتبہ لوگ دستی سے ہاتھ منہ صاف کر لیتے اور اس کے بعد وہی دستی اپنے سامنے سکھانے کے لیے رکھ دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے ساتھ رومال رکھتا، بھئی چھینک آ گئی ضرورت کے موقع سے وہ الگ بات ہو گئی، لیکن مستقل اس کو پوچھ کر جو ہے تو سکھانے کے لیے رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.